بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس آف فرسٹ ایئر اے کیو خان، السلام علیکم. آج میں 5واں لیکچر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں. ہم ڈسکس کریں گے حلال استقلال کے بارے میں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ یہ نظم 2 حصوں پر مشتمل ہوگی. لیکچر کے حوالے سے 2 لیکچرز بنیں گے اس کے. پہلا لیکچر جو ہے وہ آپ تک مجھے امید ہے پہنچ گیا ہوگا، اور آج جو ہے وہ دوسرا لیکچر ہم کر رہے ہیں اس کا. پہلے لیکچر میں ہم نے 4 شعر جو ہیں وہ ڈسکس کیے تھے. آج ہم 5واں شعر دیکھیں گے، اور 5واں شعر ہے: محمد ابن قاسم کے صحاب جود کا پرچم، یہ طارق کا صلاح الدین کا محمود کا پرچم. اور یہاں پر مختلف تلمیحات کا استعمال کر کے جو ہمارا قومی پرچم ہے اس کی اہمیت کو شاعر نے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. اور تاریخ کے مختلف باب جڑے ہوئے ہیں اس پرچم کے ساتھ، اس کی اہمیت کے ساتھ. اور سب سے پہلے شاعر نے اس شعر میں محمد ابن قاسم کی بات کی ہے. محمد بن قاسم، جن کو ہم عام طور پر محمد بن قاسم کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے اور ایک بہت بہادر مجاہد تھے اپنے دور کے. اور حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو راجہ داہر کی سرکوبی کے لیے ہندوستان بھیجا تھا، جب کہ اس تک پیغام پہنچا تھا کہ ایک مسلمان بیٹی ناہید اور اس کے قافلے کے لوگوں کو راجہ داہر کے گورنر نے یرغمال بنا لیا ہے. ٹھیک ہے. اور محمد بن قاسم نے دمشق سے سفر کا آغاز کیا، اور وہ اپنے قافلے کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ وہ پہنچا ہندوستان. ٹھیک ہے. اور قصہ مختصر یہ کہ محمد بن قاسم نے یہاں پر آ کر راجہ داہر کو شکست دی اور اس کے لشکر کو زیر کیا، اور اپنے حسن سلوک سے یہاں کے لوگوں کے دلوں کو تسخیر کیا. تو اس حوالے سے شاعر نے اس شعر کے پہلے مصرعے میں کہا ہے: محمد ابن قاسم کے صحاب جود کا پرچم. صحاب کہتے ہیں بادل کو، جود کا مطلب ہے فیاضی اور سخاوت. ٹھیک ہے. تو محمد بن قاسم نے جس فیاضی کا آ کر ہندوستان میں مظاہرہ کیا، اس سے یہاں کے مقامی لوگوں کے دلوں پر بڑا اثر ہوا، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندو معاشرہ جو ہندوستان کا تھا وہ ذات پات میں تب بھی بٹا ہوا تھا، آج بھی بٹا ہوا ہے، اور تب سے لے کر آج تک وہاں نچلی ذات کے ہندوؤں کے ساتھ بہت بہیمانہ سلوک کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت اس پسے ہوئے طبقے کو جب محمد بن قاسم کی فیاضی سے فیضیاب ہونے کا موقع ملا تو وہ مشرف با اسلام ہوئے، ان کے کردار سے، ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر. تو یہ جو پرچم ہے ہمارا، یہ محمد بن قاسم کی جو فیاضی ہے اس کا امین ہے. اور اس پرچم سے، اس کی سربلندی سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ محمد بن قاسم نے کس طرح اس پرچم کو سربلند رکھنے کے لیے شجاعت کا، بہادری کا اور فیاضی کا مظاہرہ کیا. ٹھیک ہے. پھر کہا: یہ طارق کا، صلاح الدین کا، محمود کا پرچم. پہلے مصرعے میں محمد بن قاسم کی تلمیح استعمال ہوئی. اب اگلے مصرعے میں 3 تلمیحات کا ذکر ہو رہا ہے، جس میں طارق سے مراد طارق بن زیاد ہیں، جو کہ ایک بربری غلام تھے، اور صلاح الدین ایوبی، جن کو آپ صلیبی جنگوں کے حوالے سے جانتے ہیں. اور محمود سے مراد یہاں پر محمود غزنوی ہیں، جن کا تعلق افغانستان سے تھا، سبکتگین کے بیٹے تھے، اور وہ فرما روا تھے افغانستان کے. ٹھیک ہے. تو یہ تمام ہماری تاریخ کے وہ مسلمان کردار ہیں، وہ بہادر کردار ہیں، جنہوں نے اپنی بہادری کے ساتھ، اپنی بہادری کا استعمال کرتے ہوئے، اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پرچم کی حفاظت، اس کی سربلندی کا فریضہ بہت خوبصورتی کے ساتھ انجام دیا. طارق بن زیاد نے اس پرچم کو جو ہے اسپین میں بلند کیا اور اسپین کو فتح کیا، اور وہاں پر طارق بن زیاد کی اس فتح کے بعد مسلمانوں کی حکومت تقریباً 800 سال تک قائم رہی.
صلاح الدین ایوبی نے اس پرچم کا علم بلند کرتے ہوئے انہوں نے جو صلیبی جنگیں لڑی اور عیسائیوں کا کلا کما کیا، اور صلیبیوں کا کلا کما، صلیبی عیسائی مراد ہیں اس سے، ان کا کلا کما کیا. اور محمود غزنوی نے جو ہے وہ افغانستان سے آ کر ہندوستان میں انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ 7 حملے کیے، ہر حملے میں فتح یاب ہوئے، اور سومناتھ کا مندر جو کہ ہندوؤں کا ایک بڑا مرکز ہے، اس کی انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجائی اور یہاں پر اسلام کا بول بالا کیا اور اسلام کا پرچم بلند کیا. تو دراصل شاعر ان تلمیحات کے استعمال کے ذریعے سے ہمیں اپنے پرچم کی اہمیت بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پرچم جو ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور یہ اس کی تاریخ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آج سے اس کا آغاز ہو رہا ہے یا 1947 کے بعد سے اس پرچم کی اہمیت جو ہے وہ قائم ہوئی، بلکہ اس کی تاریخ جو ہے وہ صدیوں پرانی ہے. اور ہمارے مجاہدین، ہمارے شہید، ہمارے غازی جو ہیں وہ اس پرچم کو سربلند کرنے کے لیے اپنا فریضہ نبھاتے آئے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اس پرچم کی سربلندی اور حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے گریز بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے، پھر وہ کہتے ہیں اگلے شعر میں، یہ پرچم ہے نشاں عالم میں فتح و کامرانی کا، زمیں پر ابر رحمت ہے نوید آسمانی کا. یہ پرچم نشان ہے، علامت ہے عالم میں، دنیا میں فتح و کامرانی کا. کس کی فتح و کامرانی؟ فتح کا مطلب فتح، کامرانی، کامیابی. جہاں جہاں دنیا میں یہ پرچم لہرا رہا ہے وہاں وہاں یہ امت مسلمہ کی عزت، اس کے وقار میں اضافے کا باعث بن رہا ہے، اور اس کی کامیابیوں، کامرانی کی، اور مسلمان قوم کے افراد کی فتوحات کی علامت ہے. ٹھیک ہے، اور پھر شاعر نے کہا کہ زمین پر ابر رحمت ہے نوید آسمانی کا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشخبری کا بادل بن کر فضا میں لہرا رہا ہے. ابر بادل کو کہتے ہیں، ابر رحمت سے مراد بارش برسانے والا بادل، اللہ کی رحمت کا بادل، اور نوید آسمانی خوشخبری، یعنی یہ اس پرچم کا لہرانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے رحمت ہے اور مسلمانوں کے لیے آسمانی بشارت ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اس پرچم کی سربلندی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدام کرتے ہیں، اور جہاں جہاں پھر وہ اس پرچم کو لہراتے ہیں وہاں وہاں یہ پرچم ان کی فتح و کامرانی اور ان کے لیے آسمانی خوشخبری کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، آخری شعر میں شاعر نے یہاں پر اپنی جتنے بھی اوپر اشعار انہوں نے لکھے ہیں ان کو آخری شعر میں سمویا ہے. ان تمام روایات کا ذکر انہوں نے یہاں پر کر دیا ہے جن کا ہم نے اوپر تفصیلاً ذکر پڑھا ہے. لکھتے ہیں کہ یہی پرچم ہے روایات عظیم الشان کا پرچم، یہی پرچم ہے استقلال پاکستان کا پرچم. اچھا، اب روایات عظیم الشان کون سی ہیں جن کا ابھی ہم نے اوپر ذکر پڑھا؟ اس میں سب سے پہلے ہم نے ذکر پڑھا سیف اللہ جو کہ لقب ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے اس پرچم کی سربلندی کے لیے بڑے بڑے مارکے سر انجام دیے، بڑی بڑی جنگیں لڑیں اور کہیں بھی اس پرچم کو سرنگوں نہیں ہونے دیا. پھر اس کے بعد ہم نے ذکر پڑھا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، ان کی شجاعت کا، کہ انہوں نے اس پرچم کی سربلندی اور حفاظت کے لیے اور کلمہ حق بلند کرنے کے لیے اپنی اور اپنے خاندان کے 72 افراد کی جانیں قربان کر دیں، لیکن اس پرچم کو سرنگوں نہیں ہونے دیا. پھر ہم نے محمد ابن قاسم، طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی کا بھی ذکر ہم نے اوپر جو ہے وہ پڑھا کہ یہ وہ تمام ہماری تاریخ کے کردار ہیں جنہوں نے اس پرچم کے حوالے سے عظیم الشان روایات قائم کی، مثالیں چھوڑیں ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے اور دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے لیے، کہ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس پرچم کی حفاظت اور سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ تک دینے سے گریز نہ کریں، کیونکہ اس پرچم کی حفاظت جو ہے وہ ہمارا اولین فریضہ ہے. اس کو بلند رکھنا ہمارا اولین فریضہ ہے، اور ہمارے بزرگوں نے اس حوالے سے بڑی عظیم الشان مثالیں جو ہیں وہ قائم کی ہیں. اور پھر شاعر نے فرمایا کہ یہی پرچم ہے استقلال پاکستان کا پرچم. یہ پرچم جس کی تاریخ بہت پرانی ہے، دور رسالت سے اس کا آغاز ہے،
تو یہی پرچم ہے جو آج پاکستان کی آزاد فضاؤں میں لہرا رہا ہے، اور 1947 میں جب کہ پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہماری قوم کے بیٹوں نے، بیٹیوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے بے شمار قربانیاں پیش کیں، اور اس وقت پاکستان کی جو مضبوط بنیادیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، اور پاکستان کی آزاد فضاؤں میں جس طرح ہم آزادی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو اس پاکستان کی مضبوط بنیادوں میں ان شہیدوں کا، ان لاکھوں شہیدوں کا لہو شامل ہے جنہوں نے اپنی قربانیوں سے پاکستان کی بنیاد کو مضبوط کیا، اور ان کی یہ قربانیاں جو ہیں وہ استقلال پاکستان کا باعث بنی۔ استقلال کا مطلب ثابت قدمی ہے پاکستان کے لوگوں کی، ان کی مستقل مزاجی ہے، وہی مستقل مزاجی جس کا مظاہرہ ہمارے آباء و اجداد نے کیا، اور اب آگے ضرورت ہے اس امر کی کہ پاکستانی قوم کے تمام افراد اس پرچم کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ اسی طرح کی مستقل مزاجی کا مظاہرہ کریں، اور کبھی بھی اس پرچم کو سرنگوں نہ ہونے دیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور یہ نظم بھی ہماری جو کہ جس کو ہم نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا، اپنی وقت کا جو تقاضا ہے جس حوالے سے ہم لیکچرز بناتے ہیں اس کے پیش نظر، تو وہ ہماری ریکوائرمنٹ بھی تھوڑی اس میں پوری ہوئی ہے، اور ہمارا لیکچر بھی مکمل ہو گیا ہے۔ گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس لیکچر کو اچھے طریقے سے سنیے، سمجھیے، اور پھر اس کی تشریح کو تیار کیجیے۔ تو ٹل دین اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔